الحمد لله الملك الجليل الذي أطفى نار إبراهيم الخليل والصلاة والسلام على محمد الجميل وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالأجر الجزيل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ و مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ ادب گاہست زیر آسماں عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنیدو بایزیدی جا۔ سرمایہ حیات مسلمان ہے ان کی یاد، سرمایہ حیات مسلمان ہے ان کی یاد، یعنی بہار گلشن ایمان ہے ان کی یاد۔ حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انفال کے 9 پارے کی 29ویں آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے، حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم،
تو اللہ تعالیٰ عز و جل تمہارے لیے وہ نور عطا فرمائے گا کہ جس سے تم حق اور باطل میں امتیاز کر سکو۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ عز و جل بڑے فضل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، اس میں تمام مومنین کو خطاب ہے۔ اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ رب العزت 3 انعامات کا وعدہ فرما رہا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں اہل ایمان کو خشیت الہی اور پرہیزگاری کا حکم فرمایا، اور اس پر 3 انعامات کا وعدہ کرم فرمایا۔ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک ایسا نور عطا کر دے گا، تمہارے قلب کو ایسا نور ہدایت بخش دے گا کہ جس کی وجہ سے تم حق اور باطل، اچھے برے، بھلائی برائی میں امتیاز کر سکو گے۔ اور دوسرا وعدہ کرم یہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو گناہ ہیں انہیں مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تیسرا وعدہ کرم یہ کہ تم پر بخشش اور انعامات فرمائے گا۔ ایک تو وہ نور ہدایت عطا کرے گا کہ جس نور کی وجہ سے تم حق و باطل کو پہچان سکو، اچھے برے کو پہچان سکو، مومن منافق کو پہچان سکو، گناہ اور نیکی کی پہچان کر سکو۔ گویا تمہارا قلب مفتی ہو جائے گا اور تمہارا قلب تمہیں بتایا کرے گا، جو تم سوال کرو گے اس کا جواب دیا کرے گا۔ اسے اس حدیث طیبہ کی روشنی میں سمجھو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بے علم ہیں اور ہم میں وہ لوگ جو بالکل علم نہیں رکھتے، انہیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ امر اللہ کی ناپسند ہے اور یہ امر اللہ کی پسند ہے، یہ کام اللہ کے نزدیک برا ہے اور یہ کام اللہ و رسول کے نزدیک اچھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولا یفتیک بالقلب، ایمان اور عمل کی برکت کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل قلب میں ایک نور ہدایت رکھ دیتا ہے، ایک نور معرفت رکھ دیتا ہے۔ اولا یفتیک بالقلب، تو ایسے میں سب سے پہلے تم دل سے معلوم کیا کرو، جو بات دل میں کھٹکتی ہے وہ ناپسند ہے، اور جس بات سے مومن کے دل مطمئن ہوتا ہے وہ بات اچھی ہے۔ تو ایک تو وعدہ کرم یہ ہے کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ عز و جل 3 انعامات فرمائے گا۔ ایک انعام تو یہ کہ تمہارے قلب میں نور ہدایت کا چراغ روشن کر دے گا، جس کے ذریعے تم اچھے برے کی معرفت حاصل کرو گے، حق و باطل میں پہچان کر سکو گے، حق و باطل میں امتیاز کر سکو گے، بھلائی برائی کو بخوبی سمجھ سکو گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور تیسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اس کے بعد رب العزت ارشاد فرماتا، واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو وہ فوائد ہیں، یہ تو وہ انعامات ہیں
یہ تو وہ عطائیں ہیں جن کا ہم نے تم سے وعدہ کرم فرما دیا، اور اللہ رب العزت تو بڑے فضل والا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اور کیا کیا عطائیں فرمائیں گے اور کیا کیا انعامات فرمائیں گے، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کا فضل فضل عظیم ہے۔ درود پاک دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے کلام کا آغاز فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان مقدم ہے، سب سے پہلے ایمان ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، اور اللہ کی خشیت اور تقوی و پرہیزگاری یہ کیا ہے؟ تقوی و پرہیزگاری یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے مامورات پر عمل کرے، اللہ و رسول نے جو انہیں حکم دیا اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور واضح کہیے فرائض و واجبات، سنن و مستحبات ادا کرتے رہیں۔ یہ تقوی کا ایک بازو ہے، اور تقوی کا دوسرا بازو کیا ہے؟ محرمات، حرام کاموں سے بچتے رہیں، مکروہات تحریمی سے بچتے رہیں، مکروہات تنزیہی سے بچتے رہیں۔ تو یہ تقوی ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اعمال صالحہ کو بجا لانا اور گناہوں سے اجتناب کرنا، منجیات پر عمل کرنا، جو اعمال نجات کا سبب ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انعامات فرمائے گا، ان کو اختیار کرنا، اور مہلکات کو ترک کر دینا، جن کی وجہ سے ہلاکت کا باعث بنے، جن کی وجہ سے جہنم کے عذاب کا مستحق ٹھہرے آدمی، ان بری باتوں سے، ان برے کاموں سے بچتا رہنا، یہ ہے تقوی۔ اور تقوی کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک تقوی ظاہری، ایک تقوی باطنی۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایمان والو، معنی یہ ہے کہ اصلاح اعتقاد اولین فریضہ ہے، صحت ایمان پہلی منزل ہے، بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ احکام کا حکم بعد میں ہوگا، پہلے ایمان والوں کا استحقاق ہے کہ انہیں حکم دیا جائے اعمال کا، تقوی و طہارت کا، پرہیزگاری و خشیت الہی کا۔ تو خطاب ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب تک ایمان نہیں تو کافر احکام شرع کا مکلف نہیں، نہ ان پر نماز فرض ہے، نہ ان پر روزہ فرض ہے، نہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے، نہ ان پر حج فرض ہے۔ ان احکام کا مکلف تو مومن ہے، جب وہ ایمان کی صحت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے مولا کی طرف متوجہ ہوا، تو رب تعالیٰ عز و جل اس سے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ۔ اب تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ٹھہرو گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے بہت سے مقامات پر مومنین کو خطاب کیا، اور ایمان کے بعد ان کے استحقاقات کا ذکر فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ نہ گھبراؤ، نہ خوفزدہ ہو، نہ ہراساں ہو، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی ترقی پاؤ گے، تم ہی فتح یاب اور فلاح یاب ہوگے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ معلوم ہوا کہ ہر عمل کا مکلف مومن ہے۔ کافر نے حالت کفر میں جو گناہ کیے
نمازیں نہ پڑھی، ایمان لانے کے بعد ان نمازوں کی قضا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان احکام کا مکلف ہی نہ تھا۔ اور مکلف کس امر کا تھا؟ ایمان لائے، پہلے اسلام قبول کرے، اب احکام کا مکلف ہوگا۔ تو دنیا میں اس سے احکام شرع کی اطاعت کا مطالبہ قاضی اسلام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اسلام قبول نہ کر لے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ میں سب سے پہلے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیا ہے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے، جنہوں نے اعتقادات اسلامیات کو قبول کر لیا ہے، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، تو اللہ تعالی عز و جل یجعل اللہ تعالیٰ عز و جل کیا کرے گا؟ تمہارے لیے کیا چیز پیدا فرمائے گا؟ جعلا کے معنی ہے بنانے کے، پیدا فرمانے کے۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کیا پیدا فرمائے گا؟ فرقانن، وہ چیز جو فرق کرنے والی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام قرآن ہے جس کے معنی ہے ملانے والا۔ اس نے عربی و عجمی کو، سندھی اور ہندی کو، گجراتی اور مراٹھی کو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ایک صف میں کھڑا کر دیا، ایمان کی بنیاد پر سب کو ملا دیا۔ مشرق و مغرب سے ایمان لانے والے تمام ایک پلیٹ فارم پر آئے، اللہ رب العزت کی ذات کا اقرار کیا، اسلام کا اقرار کیا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا، احکام شرع کا اقرار کیا۔ تو اب ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کل مومنین اخوۃ، تمام مومنین بھائی بھائی ہیں۔ یہ ایمان کا رشتہ ایسا محکم رشتہ ہے، قرآن کریم پر اعتقاد قائم کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کالے اور گورے کو، چھوٹے اور بڑے کو، امیر اور غریب کو، سب کو ایک کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے قرآن کے معنی ملانے والا، یہ سب کو ملانے والا ہے۔ کس بنیاد پر؟ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے قرآن کریم کا ایک نام ہے فرقان، چھانٹنے والا، علیحدہ علیحدہ کرنے والا، فرق کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے یہاں فرمایا یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرق کرنے والا، علیحدہ علیحدہ کرنے والا نور ہدایت پیدا فرما دے گا۔ کب؟ جب تم ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور اس نور ہدایت کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ تم بھلائی برائی کو، اچھے برے انسان کو، جنتی جہنمی کو پہچان سکو گے۔ اور یہ نور معرفت قلب میں کب جلوگر ہوگا؟ یہ چراغ عظمت قلب میں کب روشن ہوگا؟ جب تم اللہ سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے یہ نور ہدایت، یہ نور معرفت، یہ نور عظمت اس وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ایک شخص ان سے ملاقات کے لیے آیا، راستے میں اس نے ایک اجنبیہ عورت کو دیکھا اور اس کو وہ گھور کر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ مجلس پاک میں آیا اور اس نے اپنے ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھائے، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کی طرف نگاہ کی تو فرمایا ہماری مجلس میں بعض لوگ اس حال میں چلے آتے ہیں کہ ان کی آنکھ ان کے زنا کی گواہی دے رہی ہوتی ہے۔
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، کیا وحی کا سلسلہ ابھی بند نہیں ہوا؟ فرمایا میرے عزیز، یہ وحی نہیں بلکہ یہ الہام ہے، یہ وہ نور فراست ہے جسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن لأنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اپنے کاشانہ اقدس میں ہیں، ایک شخص ملاقات کے لیے آتا ہے، آپ کی حبشیہ باندی اس وقت موجود ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، اس کی دستک کی آواز سنی تو آپ نے باندی سے فرمایا دیکھو کون ہے۔ وہ باندی باہر نکلی، دروازے پر پہنچی۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ باندی کے لیے چہرے کا پردہ فرض نہیں اور نہ چہرے کا پردہ اس کے لیے واجب۔ وہ جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر کانوں کے دائرے کو گھیرتے ہوئے ٹھوری کے نیچے تک اس طرح دوپٹہ حجاب پہنے کہ چہرے کی ٹکلی اس طرح کھلی رہے کہ چہرے پر کپڑا نہ ہو، اس کے لیے یہ رخصت ہے۔ اسی طرح باندی کے پردے میں اس قدر ہاتھ کے نصف کلائیوں تک کام کے لیے وہ کھولے، یہ کھولنا جائز ہے۔ آزاد عورت کا پردہ یہ ہے کہ اس کا چہرے کا پردہ بھی واجب ہے اور اس کے گٹوں تک کا ڈھکا رہنا یہ فرض ہے۔ تو یہ ملحوظ رہے کہ پردے کے احکام میں یہ نہ سمجھ لینا کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے بھیج دیا۔ جب وہ باندی دروازے پر پہنچی تو اس آنے والے نے، بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ چلا کر یا ہاتھ پکڑ کر کلام کرتے ہیں، اس کی یہ عادت تھی۔ اس نے اس باندی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ امام کو بتا دو کہ آپ کی بارگاہ میں فلاں حاضر ہوا ہے۔ ابھی یہ اپنی بات پوری نہ کہہ پایا تھا کہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے گردار آواز میں فرمایا کہ اے شخص، کیا تو ہماری باندی سے اس طرح کلام کرتا ہے؟ اپنا ہاتھ پیچھے کر۔ ابھی آپ اندر ہیں اور یہ واقعہ دروازے کا ہے۔ کہاں ہیں دیوبندی وہابی جو علم رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں؟ ان کا قلب پاک وہ تو نور حق سے آراستہ ہے۔ یہاں غلاموں کی بات یہ ہے کہ حضرت امام باقر گرجدار آواز میں اسے ڈانٹ لگاتے ہیں، ہاتھ پیچھے کر۔ وہ ڈر گیا، سہم گیا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ کی بارگاہ میں اس باندی نے عرض کیا کہ امام، اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہنا چاہا، دروازہ فاصلے سے تھا، آپ کمرے میں جلوہ فرما تھے، آپ نے یہ کس طرح ملاحظہ فرما لیا؟ فرمایا کیا تجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالی اعمال صالحہ اور تقوی اور خشیت الہی کی برکت سے ایک نور معرفت قلب میں رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے پھر یہ دیواریں حجاب نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک واقعہ اور مختصراً عرض کر دوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ پہلی مرتبہ آپ کا وہاں جانا ہوا۔ آپ کے ساتھ آپ کے خدام اور شاگردوں کی ایک جماعت تھی۔ جب آپ مسجد پاک میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے وضو کے ارادے سے وضو گاہ پر تشریف لے گئے اور وضو کے لیے بیٹھے۔ جیسے ہی وضو کے لیے بیٹھے، پانی کو بہتا ہوا دیکھا۔ ایک شخص سے فرمایا دیکھو تیزی سے جاؤ، جو شخص اس طرف جا رہا ہے اسے بلا لو، اس جوان کو بلا لاؤ۔ جب وہ شخص دوڑے دیکھا تو ایک نوجوان جا رہا تھا، اسے بلا لائے کہ تمہیں امام طلب فرما رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ
دمشق میں تشریف آوری ہوئی ہے، رہنے والے یہاں کے نہیں، لوگوں سے واقف نہیں، لیکن فرمایا اس نوجوان کو بلاؤ۔ جب وہ حاضر ہوا آپ بے ساختہ اس پر برہم ہوئے اور فرمایا کہ اپنے ظلم سے توبہ کر۔ بار بار آپ نے اسے توبہ کا حکم دیا، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ توبہ کرنے لگا۔ فرمایا آج کے بعد کبھی اپنی ماں کے ساتھ دست درازی نہ کرنا، اس سے شنی اور کون بدتر عمل ہو سکتا ہے۔ پھر جب وہ چلا گیا آپ نے اسے اجازت دی۔ خدام کو جرأت نہ ہوئی کہ اس وقت معلوم کرتے، جب آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے اور استراحت کے لیے ایک مقام پر بیٹھے، تو ان میں سے حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا حضور آپ نے اس سے پہلے کبھی یہاں تشریف نہیں لائے، اس شخص کو دیکھا نہیں، آپ نے اسے تنبیہ فرمائی، یہ چوں کر ممکن ہوا؟ آپ نے کیسے جانا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ دست درازی یا بد کلامی کرتا ہے؟ آپ نے اس گناہ پر اسے کس طرح توبہ کرائی؟ آپ کیسے باخبر ہوئے؟ آپ نے فرمایا جب میں وضو کے لیے بیٹھا تو سخاوے میں جو پانی بہ رہا تھا اس کے ہاتھوں کے گناہ کا اثر اس میں اسی طرح نظر آیا کہ میں نے جان لیا کہ یہ گناہ کا مرتکب ہے، میں نے اسے توبہ کرانا اور تنبیہ کرنا بہتر جانا، اس لیے اسے طلب کیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ کسی شخص کو دیکھنا تو کجا، اللہ والے جن کے قلب کو اللہ تعالی یہ کیفیت فرقان عطا کرتا ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھوں کا غسالہ دیکھ کر یہ جان لیتے ہیں کہ یہ کس گناہ کا مرتکب ہے اور کس فساد میں مبتلا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اہل اللہ کی مجلس میں، علماء کی مجلس میں دل کو سنبھالا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلی خیالات اور افکارات ان کے قلب پر واضح ہو جائیں، اور اللہ والوں کی مجلسوں میں ایسا ہوتا ہی ہے۔ حضور و مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کی مجلس میں بارہا ایسا ہوتا کہ وہ علماء کی مجلس میں گفتگو فرماتے، کسی مسئلے پر کلام فرما رہے ہوتے اور کسی صاحب کے دل میں خیال آتا کہ یہاں میں یہ سوال کر لوں، یہ معلوم کر لوں، مبادہ مفتی اعظم کی انگلی اٹھتی اور ان کو اشارہ فرماتے، گویا یہ فرماتے ہوں کہ ٹھہریے ابھی آپ کے سوال کا جواب آتا ہے۔ اس کے بعد جب ان کی بات کا ان کے سوال کا جواب دیتے تو یوں نہیں کہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوں، خاص ان کی فکر کا جواب دیتے وقت ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے یہ جو خیال ہے یا یہ جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے، تو سائل اپنے دل میں سوچے ہوئے سوال پر شرمندہ ہو جاتا اور خیال کرتا کہ ان کا کشف کس درجہ قوی ہے۔ ایسا ایک دو واقعہ نہیں، اگر واقعات بیان کیے جائیں تو اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی مجلسیں اس سے لبریز ہیں۔ حضرت سیدی شاہ عبد اللطیف سیکری رحمت اللہ تعالی علیہ مراد آباد تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے بھائی تشریف لائے، انہوں نے کہا قاری صاحب سے ملاقات چاہتے ہیں، سنا ہے جامعہ نعیمیہ میں صدر الافاضل کے عرس میں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اب تو کچھ دیر ہو گئی لیکن چلتے ہیں۔ جب مراد آباد پہنچے تو وہاں سے وہ تشریف لے جا چکے تھے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا اگر ملاقات کرنی ہے تو پاک بڑا چلے جائیے۔ ہم نے ارادہ کیا پاک بڑے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں سوچنے لگا کہ کبھی اس سے پہلے میں پاک بڑا نہیں گیا، بس والے سے کہا ہمیں پاک بڑے اترنا، اس نے کہا بے فکر رہیے ہم اتار دیں گے۔ جب ہم پاک بڑا پہنچے بس سے نیچے اترے تو دیکھا 10-12 لوگ، نوجوان بھی ہیں اس میں، ٹوپیاں لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ عام طور پر مسلمان نوجوان جب ٹوپی لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم جیسے لوگ سوچتے ہیں اللہ خیر کرے، کوئی جنازہ ہے کیا معاملہ ہے، کیونکہ آج کل عام طور پر مسلمان نوجوان ٹوپی میں نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے۔ ہم نے اس طرف توجہ کی کہ یہ کون لوگ ہیں تو وہ دوڑے ہوئے ہمارے پاس آ گئے، کہا آپ سنبھل سے آئے ہیں، مولانا ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ دل میں خیال کیا کہ ظاہری حلیے سے آدمی سمجھ ہی لیتا ہے،
جب قاری صاحب کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے جو انتظار میں تھے، سامنے تبرک رکھا تھا، فاتحہ ہونی تھی۔ ہم جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے راستہ بنا دیا، حضرت کے قریب ایک بڑا پلنگ بچھا ہوا تھا، حضرت نے وہاں بٹھایا۔ میری نگاہ ان کے کرتے پر پڑی تو گلے کے بٹن کھلے ہوئے تھے، مبادا دل میں خیال آیا کہ یہ تو مکروہ ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی پایا تھا کہ قاری صاحب میری طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے نا کہ میرے علماء کو علم کی گرمی ہوگی۔ مجھے بڑی گرمی لگ رہی تھی، میں نے ابھی بٹن کھول لیے، بالکل ایسا محسوس ہوا کہ میں نے دل میں نہ سوچا ہو بلکہ یہ بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی ہو۔ میں بڑا شرمسار ہوا۔ حضرت نے مجھے بٹھایا اور فرمایا اب جلدی سے فاتحہ کا اہتمام کرو، شروع کرو۔ پھر فاتحہ ہوئی، پھر تبرک اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا، مجھے تبرک دیا، پھر فرمایا علماء کا اعزاز و اکرام کیا کرو، لوگوں کو نصیحت کی۔ اس کے بعد ابھی تک تو یہ بات تھی، میرے بھائی جن سے وہ واقف بھی نہ تھے، حلیے سے کوئی پہچان نہیں ہوتی کہ یہ شخص ڈاکٹر ہے، فرمایا ڈاکٹر صاحب سب خیریت ہے؟ آپ کو بڑا اشتیاق تھا، آج ہو گئی ملاقات۔ ان باتوں سے اندازہ کیجئے کہ اللہ والوں کا قلب کا نور کس شان کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی اعلان فرما دیا اتقوا فراست المؤمن لأنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو ایمان کی نور نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اور آپ کو تقوی و طہارت اور پرہیزگاری، خشیت الہی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت طیبہ میں آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ نور ہدایت جو تمہارے قلب میں چراغ کی طرح جلوگر ہوگا، اور دوسرا انعام یہ ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، اور تیسرا انعام یہ ہوگا کہ تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے گا، اور چوتھا انعام بڑا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے بارے میں فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ میرے عزیز، تقوی کی دو قسمیں، ایک ظاہری تقوی، یہ تو یہ ہے کہ ممنوعات اور حرام کاموں سے، ناجائز باتوں سے بچے اور فرائض و واجبات، سنن و مؤکدات کو ادا کرتا رہے، یہ ظاہری تقوی ہے، یہ اعمال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اور باطنی تقوی کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالی عز و جل کے شاعر کی دل سے تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے متقی ہیں، وہ دل کے پرہیزگار ہیں۔ گویا یہ تقوی کی اعلیٰ قسم ہے۔ یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر نسبت سے دل سے محبت ہو، دل میں اس کی عظمت ہو، تعظیم و توقیر ہو، تو یہ تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا اعجاز ہے، مختصر آیت طیبہ میں علم و حکمت کے سمندر سمو دیے جاتے ہیں۔ یہ تو ابھی ایک لفظ پر کچھ گفتگو ہوئی، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک ایک لفظ کو قرآن کریم کے سمجھیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا موحد بناتا ہے، اور رسول اللہ کو رسول برحق ماننا یہ ایمان ہے، اس سے آدمی مومن بنتا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا مطلب؟ مومن بن کے رہنا، موحد نہ بننا۔ موحد کو دیکھا ہے تم نے؟ بڑی نمازیں پڑھی پھر ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے هو سماکم مسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، موحد نہیں، غازی و نمازی نہیں، یہ تو نماز سے بنتا ہے۔ کیا پکارا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو رسول اللہ کو ما جاء بہ بجمیع الاحکام، تصدیق کر کے برحق رسول مانے۔
تو اللہ کو ایک ماننا توحید والا ہونا، موحد ہونا ہے۔ ایسے تو بہت سے بد مذہب ہوتے ہیں، وہ کہتے پھرتے ہیں پالنے والا ایک، مارنے والا ایک، جلانے والا ایک، ہے نا، تو سچا، تیرا نام سچا، لیکن یہ توحید ان کے کام نہ آئے۔ اس لیے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول برحق مان کر ان کے دامن کرم سے لپٹ کر اللہ کو ایک نہ مانو تو محض اللہ کو ایک ماننے سے مومن نہیں ہو سکتا، موحد ہو سکتا ہے۔ اور توحید خالص نجات کا باعث نہیں، ایمان باعث نجات ہے۔ اس لیے آپ کا رب عز و جل جو حکم دیتا ہے پہلے فرماتا ہے ایمان والو، پتا چلا کہ عمل سے زیادہ اعتقاد کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ جو تمہیں بہکانے والے بد مذہب بے دین کہتے ہیں، علماء اہل سنت ہر وقت اعتقاد، عقیدے اور ایمان کی بات کرتے ہیں، ارے بھائی عقیدے وقیدے کے چکر میں مت پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ان سے کہہ دو عقیدہ بنیاد ہے، بنیاد نہیں تو عمارت نہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں ایمان والوں کو عمل کا حکم دیا پہلے ایمان کے ساتھ خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، تو سب سے پہلے برے اعتقاد سے توبہ کر کے ایمان کو درست کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد خشیت الہی، تقوی و طہارت، پرہیزگاری اور اعمال صالحہ، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں جب محبوب ہیں جب ایمان خالص ہو، ایمان درست ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اصلاح فکر و اعتقاد اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔